मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुताले कुरान हकीम बराए जुमात नहम में सबक नंबर 2 यानी किस्से मरियम अलैहिस्सलाम में हेडिंग नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ारत और परवरिश की ज़िम्मेदारी। अच्छा अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो ये इस पर एक सवाल बन सकता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ारत और परवरिश का ज़िम्मा किसने लिया था, या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ारत और परवरिश किसने की थी। ठीक है, ये पूरा इस पर एक सवाल बन सकता है जिसमें आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही इनके वारिद हज़रत इमरान का इंतकाल हो चुका था, जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत हन्ना ने जब अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ फरमाया तो बैतुल मुक़द्दस की तमाम उलमा बनी इसराइल में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की सआदत सिर्फ उसे ही हासिल हो। ठीक है, यानी जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी कि उनके वालिद इंतकाल हो चुके थे, जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत हन्ना ने तो मन्नत मांगी थी कि मैं इस बेटी को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ करूँगी। तो बैतुल मुक़द्दस के तमाम उलमा जो थे बनी इसराइल में से हर एक की ख्वाहिश हुई कि ये तो ऐसे इमाम की बेटी है, तो हमें इसकी कफ़ालत का ज़िम्मा लेना चाहिए। मतलब वो सारे इसकी ताज़ीम और मोहब्बत में शफ़क़त में आगे बढ़े। इधर तो अमाइमा बहुत थे, तो तमाम उलमा बनी इसराइल में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि हम मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद करें। चुनांचे इसके दरमियान कुरानदाजी हो गई, क्योंकि बंदे ज़्यादा थे। एक कह रहा था कि मैं करूँ, दूसरी कह रहा था कि मैं करूँ, और इसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे इन अमाइमा में। तो जब इनके दरमियान कुरानदाजी हुई तो कुरानदाजी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकली, जो अल्लाह के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। यानी वो पहले से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में उसके खालू भी थे और क्या थे, नबी भी थे। इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस के बेहतरीन माहौल में ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से परवरिश पाने लगी। यानी कुरान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की। ठीक है, तो इस पे ये सवाल बन सकता है। अब मैं MCQs आप लोग के लिए इसमें निशानदही करूँ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद डैश का इंतकाल हो चुका था, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि डैश की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हज़रत इमरान का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। फिर कौन बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे? डैश बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। कौन? हज़रत इमरान। हज़रत हन्ना ने जब अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ फरमाया तो बैतुल मुक़द्दस के तमाम उलमा बनी इसराइल में से हर एक की ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की सआदत सिर्फ उसे हासिल हो। तो तमाम उलमा बनी इसराइल में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की डैश की सआदत उसे हासिल हो, यानी उसकी कफ़ालत की सआदत उसे हासिल हो। कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। जब कुरानदाजी हुई तो कुर्रा डैश के नाम निकला, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत मरियम के डैश भी थे, यानी खालू भी थे। या इस तरह भी आ सकता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के डैश और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे, यानी नबी भी थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस के बेहतरीन माहौल में ज़ाहिर व बातिनी एतबार से परवरिश पाने लगी। यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत किसने की? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। इस पर सिंपल से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगली हेडिंग नंबर 6, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की खुसूसी इनामात देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत परहेज़गार, नेक और इबादत गुज़ार थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास उनके हुजरे में जाती तो खाने पीने का कुछ सामान और बेमौसम फल पाती। बेमौसम जिसका मौसम ना हो और अल्लाह ताला उनके आगे हाजिर करती।
تو ان سے پوچھتے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئی؟ یعنی وہ اتنی عبادت گزار اور نیک خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے اس کے لیے کیا بے موسمی پھل اور سامان اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیچتے قدرتی طور پر، معجزاتی طور پر۔ تو جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام سے ملنے جاتی تو حیران ہو جاتی اور ان سے پوچھتی کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سن کر آپ علیہ السلام بھی اس غیر عادی امور کی طرف متوجہ ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پل عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ یعنی زکریا علیہ السلام کی اولاد تو نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اس کی بیوی بانجھ تھی۔ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پل دیکھتی تھی تو اس کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی کرم کر سکتے ہیں، وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرما کر ان کی دعا قبول فرمائی۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں تو مجھ پہ بھی کرم فرما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی دعا قبول کرنے کی صورت میں اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرمایا اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ اب اس پہ سوال بن سکتا ہے اس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کون سی خصوصی انعامات کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کو بے موسم پل دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ کھانے پینے کا سامان اور اس کو بے موسم پل عطا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ دوسرا سوال اس طرح بن سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات دے کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی؟ ٹھیک ہے، یا حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات دے کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دل میں کون سی خواہش ظاہر ہوئی؟ ان کی دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے موسم پل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اس کا جواب بن سکتا ہے آبجیکٹو اس طرح بنے گے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت نیک اور عبادت گزار تھی۔ کیا تھی؟ پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں جاتی تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور بے موسم پل دیتی۔ زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور ڈیش پاتے۔ کیا پاتے؟ بے موسم پل۔ تو ان سے پوچھتے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے ہے؟ تو مریم کا جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس میں اور آبجیکٹو میں بتاتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈیش مانگی۔ کیا مانگی؟ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی صورت میں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی آبجیکٹو بن سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی مشرقی جانب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئی اور پردہ ڈال لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح امتحان لیا، یا اس کے امتحان بیان کرے، یا حضرت مریم علیہ السلام کی بچے کی ولادت کیسی ہوئی یہ بیان کرے۔ سوال اس پہ اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ یعنی سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی، ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ پھر کہاں گئی؟ بیت المقدس کی مشرقی جانب، جو مشرق کی جانب تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئی۔ اوپر پردہ ڈال دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا ہے، اسی طرح اس کو بھی آزمایا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا. تو حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں جب اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھتے تو خوفزدہ ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ کون ہے، اور کہنے لگی کہ بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو. اس نے پناہ مانگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، یعنی میں انسان نہیں ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی، بلکہ اس نے کہا میں تو خوشخبری دینا آئی ہوں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں، یعنی میں تو اس خوشخبری کے لیے آیا ہوں. چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی، یعنی اس کی پیدائش ہوئی. اچھا، اس پہ سوال تو میں نے بتا دی کس طرح بن سکتا ہے. اب آبجیکٹیو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی دیش جانب یعنی مشرقی جانب عبادت کے لیے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ اس میں اس طرح بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دیش بندوں کی، نیک بندوں کی آزمائش فرماتا رہتا ہے. اچھا، جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت دیش کی شکل میں بھیجا. یہ بہت اہم MCQs بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجا. حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں جب اچانک اجنبی مرد کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی. حضرت مریم علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کیا ہو گئی؟ دیش ہو گئی، خوفزدہ ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے اس کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دیش ہوں، فرشتہ ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو دیش لڑکا عطا کر دوں. کیا کر دوں؟ پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، اب اگلی ہیڈنگ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹی کی خوشخبری پر اظہار تعجب یعنی حیرانگی، کیونکہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. اب وہ حیران کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کس طرح کرم کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹی کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ پاک تھی، نہ اس کی شادی ہوئی تھی، کہ ان کے پاس ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے. وہ حیران ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہوگا. جب جبرائیل علیہ السلام آئے، ان سے بات ہوئی تو اس نے کہا یہ کس طرح ہوگا. جبرائیل علیہ السلام جواب میں کہتے کہ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اچھا، اس پہ سوال اس طرح بنے گی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹی کی خوشخبری پر اظہار تعجب بیان کرے، یا حضرت مریم علیہ السلام کی بیٹی کی خوشخبری پر کیوں تعجب ہوا. یہ کیوں تعجب ہوا، یہ صحیح سوال بن سکتا ہے. اب آبجیکٹو اس طرح بنے گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹی کی خوشخبری سن کر مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا. کیا ہوا؟ بیٹی کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو دیش ہوا، تعجب ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں دیش دی. انشاءاللہ عزیز طلبہ، ہم اگلے لیکچر میں باقی کام کریں گے. صدق اللہ العظیم.